کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو وہ بجائے اس کے کسی اور کے دروازے پر جاتی، اللہ سے درخواست کی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اولاد دے، تو وہ اولاد تیری عبادت کے لیے آزاد ہوگی، اس سے دنیا کا کام نہیں لیا جائے گا۔ ہم اس کو پہلے سے منت مانتے ہیں کہ زندگی بھر وہ تیری عبادت کے لیے آزاد ہوگی، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کر کے پھر یہ بھی فرمایا کہ جو ہم آپ کی عبادت کے لیے دے رہے ہیں اس کو قبول بھی فرما، اور چونکہ دعاؤں کا سننے والا اور دل کے حالات اور کیفیت کو جاننے والا صرف اور صرف تو ہی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو، ان چاروں کو ہم نے چن لیا ہے، یہ ہمارے منتخب شدہ ہیں، استفا، ہم نے ان کو چن لیا ہے، یہ ہمارے برگزیدہ محبوب اور پیارے لوگ ہیں۔ اب میں نے عرض کیا تھا وہاں کہ عمران نامی شخص دو ہیں جو معروف ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ تو اللہ نے یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات کی طرف مقدمہ کے طور پر یہاں سے جدا کی کہ اس وقت کو یاد کرو، اس حالت اور اس زمانے کو یاد کرو جب عمران کی بیوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کی بیوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ فرما رہی تھی کہ میں نے اپنے پیٹ میں ہونے والے بچے کی منت مان لی ہے کہ وہ آزاد ہوگا تیری عبادت کے لیے، تو اس کو اپنی عبادت کے لیے ہماری طرف سے قبول فرما۔ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وہ مختص ہوگا، اور مراد بیت المقدس تھا، بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی، اس کی خدمت کے لیے یہ مختص ہوگا، لہٰذا تو ہمیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ صراحتاً اگرچہ بیٹے کا لفظ نہیں تھا، لیکن آگے کام ایسا ذکر کیا، مسجد کی خدمت، جو کہ ایک مرد کے شیان شان ہے، مسجد کی خدمت جو کہ ایک مرد کے شیان شان ہے، وہ کام ذکر کر کے گویا اللہ تبارک و تعالی سے نرینہ اولاد مانگی ہے۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مانگنا جب بھی ہو تو اللہ سے مانگنا ہے، مانگنا جب بھی ہو تو اللہ سے مانگنا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جس سے مانگنا ہے پہلے اس سے اظہار وفاداری کرو، جس سے مانگنا ہے پہلے اپنے قول اور عمل سے ثابت کرو کہ ہم تیرے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ المسئلہ، سوال کرنے کی صورت، مانگنے کی صورت، اللہ سے اس میں مانگا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن مانگنے سے پہلے اس اللہ کی تعریفیں کی گئی ہیں
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اس کی تعریفیں کی گئیں۔ پھر اظہار وفاداری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اظہار وفاداری۔ اس کے بعد اب اپنی درخواست پیش کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اب درخواست پیش کی ہے، پہلے مانگا نہیں ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہونی چاہیے، کہ اللہ نے سورہ فاتحہ، جس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ مسئلہ بھی کہتے ہیں، سوال کی صورت بھی ہے، تو اس کی ابتدا اللہ نے حمد سے کی ہے۔ حمد کے بعد پھر درود ہے، پہلے حمد ہے۔ تو گویا یہاں پر بھی حضرت عمران کی بیوی، مریم علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، وہ اللہ تبارک و تعالی سے پہلے اظہار وفاداری کر رہی ہیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے اللہ میں اپنے پیٹ میں ہونے والے بچے کی منت مان رہی ہوں، لکا تیرے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس ذات سے مانگنا ہے منت منوتی بھی اسی ہی ذات کی ہے، منت منوتی اسی ہی ذات کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ منت جائز ہے، نہ منوتی جائز ہے، نہ نظر جائز ہے، نہ نیاز جائز ہے۔ نظر اور نیاز، منت اور منوتی صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے، اس لیے لاکا کا لفظ بتلا رہا ہے خالص تیرے لیے۔ منت اور منوتی کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں عبادت ہیں، منت بھی عبادت ہے، منوتی بھی عبادت ہے۔ جو کام عبادت کر سمجھ کے کیا جائے گا وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، کیونکہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ الوہ، معبود برحق، الہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ لا الہ، ہم کلمے کو شروع اسی سے کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہمارے کلمے کی ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو تمام انبیاء کا مشترکہ ہے۔ ہر نبی کے کلمے کا پہلا حصہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ جس کام میں عبادت کا دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام عبادت ہے، مخلوق کی ایسی تعظیم جائز نہیں ہے۔ اس لیے تعظیمی سجدہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں باپ کی تعظیم کے لیے، استاذ کی تعظیم کے لیے، پیر کی تعظیم کے لیے، کسی زندہ کی تعظیم کے لیے، کسی مردہ کی تعظیم کے لیے پیشانی ٹیکنا، ماتھا ٹیکنا یہ حرام ہے، چاہے اس کی نیت سجدے کرنے کی نہ بھی ہو۔ تو اس لیے فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خالص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ عبادت خالص اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا حق ہے، اس کو مخلوق اور بندوں میں تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہی ہیں، لیکن مانگنے کا انداز یہ ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا عمران کی بیوی نے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار بے شک میں نے منت مان لی تیرے ہی لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہوگا، محررا کہ وہ آزاد ہوگا تیری عبادت کے لیے۔ حریت آزادی کو کہتے ہیں، وہ آزاد ہوگا
لیکن آزاد سے مراد تیری عبادت کے لیے آزاد ہوگا، عبادت سے آزاد نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل ماشاءاللہ ہمارے زیادہ پڑھے لکھے ہیرو عمران صاحب کہہ رہے ہیں میں تمہیں کلمے سے آزاد کراؤں گا، میں تمہیں نبی کی سیرت سے آزاد کراؤں گا۔ پتہ نہیں کیسا جہل آدمی ہے، قوم سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی حاضر ہیں، وہ کلمے سے آزاد کرا رہا ہے، سیرت سے آزاد کرا رہا ہے، سنت سے آزاد کرا رہا ہے، پتہ نہیں شیطان کا غلام بنا رہا ہے اور کیا۔ جب دین قرآن شریعت سنت سے آزادی ملے گی تو شیطان کی غلامی ہوگی اور کیا ہوگا۔ یہ اس کے بھرے عام جلسے عام کے الفاظ ہیں جس کا کوئی ایک بے وقوف بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ لفظ نہیں کہے، سر عام ہیں، مجمع میں کہہ رہا ہے، سٹیج پہ کھڑے ہوئے کہہ رہا ہے میرے مسلمانوں، میرے مسلمان، اللہ کے مسلمان نہیں، میرے مسلمانوں، میرے مسلمانوں، میرے پاکستانیوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کلمے سے آزاد کرا دوں، میں تمہیں سنت سے سیرت سے آزاد کرا دوں۔ اس سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، اندازہ لگاؤ۔ ایسے جہل کو لوگ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا والی ہے۔ اور پھر یہ جو غلیظ قانون پاکستان کی اسمبلی میں پیش ہوا، کل پرسوں ترسوں جس کی بات ہوئی، یہ غلیظ قانون 18 کے اندر 4 بندوں کی طرف سے پیش کیا گیا، جن میں سے 2 تحریک انصاف کے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا ہے اور ایک نون لیگ کا ہے۔ یہ سارے اوپر ایک ہیں، اسلام کے خلاف آج بھی یہ ایک ہیں۔ کل جو پرسوں جو ووٹنگ ہوئی اس قانون پر صرف مولویوں نے مخالفت کی، جمعیت علماء اسلام نے اور جماعت اسلامی نے، باقی بڑی تینوں پارٹیاں، تحریک انصاف والے، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، سارے اس قانون کے حق میں ایک بھائی بن کے بیٹھے تھے۔ بے دین ہونے میں ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ریاست مدینہ والے آج بھی سینٹ کے اندر سب سے زیادہ ممبر تحریک انصاف کے ہیں، اور یہ قانون وہاں پاس ہوا ہے، سب سے زیادہ ممبر ان کے ہیں، MNAs ان کے زیادہ ہیں، لیکن وہاں قانون پاس ہوا اور الٹا بکواس کیا کر رہے ہیں، کہاں مر گئے مولوی، کہاں مر گئے مولوی۔ مولوی نے آج بھی مخالفت کی اور برسر عام کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھی مولوی کہاں گئے، بھئی تم تو ریاست مدینہ والے ہو، تم کہاں گئے؟ تم نے ریاست مدینہ کا نام لے کر کے قوم کی بیٹیوں کو نچوانا ہے، ان کو بے آبرو اور بے پردہ کرنا ہے، اسی کا نام تم نے ریاست مدینہ رکھا ہے۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے، اور ڈیٹ ہو کر کے سوشل میڈیا پر شور مچایا ہوا ہے مولویوں کے خلاف۔ وہ جی قانون ایسا اسمبلی میں آیا، مولوی کہاں گئے؟ مولویوں کے پاس تو 12-13 سیٹیں ہیں، اب 12-13 سیٹوں والے بیچارے واک آؤٹ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اکثریت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ مولویوں کو ووٹ دینے نہیں اور امید رکھنی ہے خلافت راشدہ کا نظام آئے گا۔ کیسے ہوگا؟ ان خیال استو محال استو جنون۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میں اس کو آزاد کر رہی ہوں، کس لیے؟ تیری عبادت کے لیے۔ اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب اللہ نے اولاد دی، وہ تو بیٹی تھی، اب خود کہنے لگیں یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا، اب یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے، دینے والا جب اللہ ہے تو اللہ جانتا ہے، تو نے بیٹا مانگا ہے مسجد کی خدمت کے لیے، تو اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیا دیا ہے، لیکن اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو وہی بیٹی جلیل القدر ایک نبی اور رسول کی ماں بنی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی عورت نے کہا کہ ہم نبی بنی تو نہیں ہیں لیکن نبی جنے ضرور ہیں۔ نبی بنی تو نہیں کوئی عورت، لیکن ہر نبی کو پالا عورت نے ہے، ہر نبی نے تربیت ایک عورت کی گود میں پائی ہے۔ اللہ نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج عورت بیچاری بے دین لوگوں کے ہاتھوں کا اعلیٰ کار بن کر کے اپنی اوقات بھول گئی ہے، ورنہ اسلام نے جو عورت کو عظمت دی ہے
جو عزت دی ہے، جو شان دیا ہے، وہ دنیا کا کوئی نظام، کوئی ازم، کوئی سوسائٹی قطعاً نہ دے سکی، نہ دینے کا پروگرام رکھتی ہے۔ اسلام کو عظمت، عزت، اسلام نے عورت کو عظمت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹی دی ہے ہم نے، یہ ہمیں معلوم ہے، اور پھر نام بھی اللہ نے خود رکھا، وَسَمَّيْتُهَا مریم، فرمایا اللہ نے میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ براہ راست اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ بیٹی کا نام اللہ نے خود آپ رکھا ہے، اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو بھی اور اس کی نسل کو بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ گارنٹی اللہ عورت کے بارے میں دے رہا ہے کہ اللہ نے اس خاتون کو اور اس کی آگے اولاد کو شیطانی اثرات سے محفوظ کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ فتقبل منی، بس اے میرے پروردگار میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ آگے قرآن مجید میں آ رہا ہے، حدیث میں تفسیر آتی ہے، تشریح آتی ہے پوری، کہ پھر یہ بچی کو لے کر کے بیت المقدس میں پہنچ گئے کہ جی ہمیں اللہ نے اولاد دی، ہم نے منت مانی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے آزاد ہوگی۔ تو اب وہاں جو لوگ اس وقت اس مسجد کے امام تھے، جو اس مسجد کے خدام تھے، مؤذن تھے، مسجد کے کاموں پر مقرر تھے، ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ ہر ایک کہنے لگا کہ جب اللہ نے اس کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے تو پھر اس کی تربیت، اس کی پرورش میں کروں گا، حتیٰ کہ نوبت قرہ اندازی تک آئی۔ آج ہم تو بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور وہ دوسرے کی بچی پالنے کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں پالوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پالوں گا، تیسرا کہتا ہے میں پالوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے گھر سے جڑ گئی ہے۔ اس کی نسبت چونکہ اللہ کے گھر سے جڑ گئی ہے، ہر ایک اس کو پالنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اس میں قرہ اندازی کی گئی، تو قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا۔ پھر ان کا جو بیت المقدس میں حجرہ تھا اپنا خاص عبادت کے لیے، اس میں اس بچی کو رکھا گیا۔ تو اسی میں حضرت زکریا علیہ السلام تالا دروازہ بند کر کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں جو دیکھتے ہیں تالا دروازہ ویسے بند ہے، اپنے ہاتھ سے کھولتے ہیں لیکن اندر بچی کے پاس ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے اور اس علاقے میں ان کا کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آیا مریم؟ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے، کوئی ظاہری سبب نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد ابھی تک ان کی بھی نہیں تھی، لیکن نہ جھنڈی کے پاس گئے تھے، نہ کنڈی کے پاس گئے تھے، نہ مزاروں پر جا کر کے دھاگے باندھے تھے، نہ مرغے بکرے چھوڑے تھے۔ اللہ کے گھر کے خادم تھے، اللہ کے گھر کے خدمت کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے۔ بڑھاپا آ گیا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، لیکن مزاروں کے چکر نہیں لگائے تھے، ناجائز منت منوتیاں نہیں کی تھی۔ جب دیکھا دروازے بند، تالے بند، معصوم بچی، اس کے پاس اللہ بے موسمہ پھل بھیج سکتا ہے، تو پھر اللہ میرے موسم اولاد کا نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ تو فوراً سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پہلے بھی مانگ رہا ہوں لیکن اب تو تیری اس حالت کا واسطہ دیتا ہوں کہ جیسے تو نے مریم کو بند تالوں کے اندر بے موسم پھل دیے، بے شک میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بوڑھی ہو چکی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، پر تو یہ پھل دے سکتا ہے تو ہمارے پیٹ سے، ہمارے بطن سے ہمیں بھی اولاد کا پھل دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور ان کو بیٹا دیا، اور اس کا نام بھی اللہ نے براہ راست خود آپ رکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا۔ حضرت یحییٰ جند وڈا، لمبی زندگی والا، یحییٰ کا معنی ہے لمبی زندگی والا۔ یحییٰ حج سے، حج زندہ ہوتا ہے،
اس کا سریکی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں جند وڈا، وڈی زندگی والا، لمبی زندگی والا۔ تو بہرحال فرمایا فتقبل منی، میرے سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب